نامدار سید الکونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت نہایت پسند ہیں اللہ کو، اور ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کلمات پسند نہیں ہیں۔ بندے کی زبان سے نکلے اور اللہ قبول فرما لے، اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کلمے ذکر کے ہیں، اور ذکر انسان کے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے، بے چین دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، پریشانی کے وقت میں راحت دیتا ہے۔ ذکر جو ہوتا ہے وہ کائنات کی بھی روح ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ کا ذکر باقی رہے گا۔ ہر وقت ذکر ختم، کائنات ختم۔ جس طرح روح ہمارے جسم کے اندر ہے، یہ روح ختم، جسم ختم ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کائنات، یہ پورا عالم جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کی روح اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر اگر بند ہوگا تو اس کی روح نکل جائے گی، اور جس طرح روح نکلنے سے جسم جو ہے وہ چترے چترے ہو جائے گا، اسی طرح یہ کائنات بھی چترے چترے ہو جائے گی۔ اب آپ پانی میں، اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح، اور آگ میں پانی آگ کے انگاروں کی طرح بنے گا، اور پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو ذکر سے وابستہ رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، یا ذکر سے جو دل کو سکون ملتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ذکر کرنے کے لیے کون سا ذکر کریں، کیا ذکر کریں، ان میں فرمایا دو کلمے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کا ذکر میں کچھ بھی پڑھے وہ اللہ کو پسند ہے، لیکن دو زیادہ محبوب ہیں۔ اور جب یہ بات آئے کہ دو زیادہ محبوب ہیں تو ان کے ادا کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگے گا، بڑی مشکلات ہوگی، تو فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے جب ادا کرو گے تو بہت آسان ہوگا، ہر آدمی ان کو ادا کر لے گا، چھوٹا بڑا، صحت مند بیمار، پڑھا لکھا ان پڑھ، ہر ایک کی زبان پر جاری ہو جائے گا، اتنا آسان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ انسان آسانی کے ساتھ جو چیز ادا کر لے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہونے کے ساتھ ہر بندے کی زبان سے ادا ہونا ان کا بہت آسان ہے۔ فرمایا پھر ثواب کم ہوگا، کہنا ہے ثواب کم نہیں ہے، ثقیلتان فی المیزان، ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں یہ دو کلمے رکھ دیے جائیں، یہ دو کلمے بھاری پڑ جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کو محبوب بھی ہے، زبان پر آسان بھی ہے، قیامت کے دن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ وہ دو کلمے ہمیں کہتے رہنا چاہیے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، کہیں اپنی زبانوں سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کا جب اجر و ثواب ہمیں ملے گا تب ہم حیرت میں ہوں گے کہ ہماری زندگی کہاں گزر گئی، ہم ان کلمات کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے رہتے اور اس اجر و ثواب کے مستحق ہوتے کہ کل قیامت کے دن جب رسوائی ہوگی تو ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تسبیح زبان اپنی جیبوں کے اندر رکھا کرو، جب تسبیح ہاتھ میں آئے گی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف فوراً آپ کا دماغ جائے گا، اور آپ کو تسبیح کی بنیاد پر ان کلمات کو پڑھنا زیادہ کثرت کے ساتھ ہوگا، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کے اتنے محبوب بنیں گے، اور جتنے محبوب بنیں گے اتنے ہی اعمال ہمارے زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کلمات کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہر وقت چلتے پھرتے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔